پیش خدمت ہے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چراغ تلے سے ان کا مضمون۔ عنوان ہے پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار۔ جی نہیں، بھلا کوئی تیماردار نہ ہو تو بیمار پڑنے سے فائدہ، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خواہ کوئی نہ ہو۔ توبہ کیجئے، مرنے کا یہ عقل کھرا دقیانوسی انداز مجھے کبھی پسند نہ آیا۔ ہو سکتا ہے غالب کے طرفدار یہ کہیں کہ مغرب کو محض جینے کا قرینہ آتا ہے، مرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور سچ پوچھئے تو مرنے کا سلیقہ کچھ مشرق ہی کا حصہ ہے۔ اسی بنا پر غالب کی نفاست پسند طبیعت نے سن 1277 میں وبائے عام میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا کہ اس میں ان کی کسر شان تھی، حالانکہ اپنی پیشن گوئی کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے وہ اسی سال مرنے کے آرزو مند تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاں باعزت طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں، ہنر ہے جس کے لیے عمر بھر ریاض کرنا پڑتا ہے، اور اللہ اگر توفیق نہ دے تو یہ ہر ایک کے بس کا روگ بھی نہیں۔ بالخصوص پیشہ ور سیاستدان اس کے فنی آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ بہت کم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہیں صحیح وقت پر مرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ ہر لیڈر کی زندگی میں، خواہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ایک وقت ضرور آتا ہے جب وہ ذرا جی کڑا کے مر جائے، یا اپنے سیاسی دشمنوں کو رشوت دے کر اپنے آپ کو شہید کرا لے، تو وہ لوگ سال کے سال نہ سہی ہر الیکشن پر ضرور دھوم دھام سے اس کا عرس منایا کریں۔ البتہ دقت یہ ہے کہ اس قسم کی سعادت دوسرے کے زور بازو پر منحصر ہے، اور سعدی کہہ گئے ہیں کہ دوسرے کے بل بوتے پر جنت میں جانا عقوبت دوزخ کے برابر ہے۔ پھر اس کا کیا علاج کہ انسان کو موت ہمیشہ قبل از وقت اور شادی بعد از وقت معلوم ہوتی ہے۔ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی، ورنہ سر دست مجھے ان خوش نصیب جوا مرگوں سے سروکار نہیں جو جینے کے قرینے اور مرنے کے آداب سے واقف ہیں۔ میرا تعلق تو اس مظلوم اکثریت سے ہے جس کو بقول شاعر جینے کی ادا یاد، نہ مرنے کی ادا یاد۔ چنانچہ اس وقت میں اس بے زبان طبقے کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں جو اس درمیانی کیفیت سے گزر رہا ہے، جو موت اور زندگی دونوں سے زیادہ تکلیف دہ اور صبر آزما ہے، یعنی بیماری۔ میرا اشارہ اس طبقے کی طرف ہے جسے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے صحت کے سوا۔ میں اس جسمانی تکلیف سے بالکل نہیں گھبراتا جو لازمہ علالت ہے۔ اسپرین کی صرف ایک گولی یا مارفیا کا ایک انجیکشن اس سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس روحانی اذیت کا کوئی علاج نہیں جو عیادت کرنے والوں سے مسلسل پہنچتی رہتی ہے۔ ایک دائم المرض کی حیثیت سے جو اس درد لا دوا کی لذت سے آشنا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مارفیا کے انجیکشن مریض کے بجائے مزاج پرسی کرنے والوں کے لگائے جائیں تو مریض کو بہت جلد سکون آ جائے۔ اردو شاعروں کے بیان کو باور کیا جائے تو پچھلے زمانے میں علالت کی غایت تقریب پہر ملاقات کے سوا کچھ نہ تھی۔ محبوب عیادت کے بہانے غیر کے گھر جاتا تھا، اور ہر سمجھدار آدمی اسی امید میں بیمار پڑتا تھا کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا مزاج پرسی کو آ نکلے۔ علالت بے عیادت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔ اس زمانے کے انداز عیادت میں کوئی دل نوازی ہو تو ہو، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو محض عیادت کے خوف سے تندرست رہنا چاہتے ہیں۔ ایک حساس دائم المرض کے لیے مزاج اچھا ہے ایک رسمی یا دعائیہ جملہ نہیں، بلکہ ذاتی حملہ ہے جو ہر بار اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں تو آئے دن کی پرسش حال سے اس قدر بیزار ہو چکا ہوں کہ احباب کو آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک میں بقلم خود یہ اطلاع نہ دوں کہ آج اچھا ہوں، مجھے حسب معمول بیمار ہی سمجھیں اور مزاج پرسی کر کے شرمندہ ہونے کا موقع نہ دیں۔ سنا ہے کہ شائستہ آدمی کی یہ پہچان ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے تو وہ کوئی آزمودہ دوا نہ بتائے۔ شائستگی کا یہ سخت معیار صحیح تسلیم کر لیا جائے
تو ہمارے ملک میں سوائے ڈاکٹروں کے کوئی اللہ کا بندہ شائستہ کہلانے کا مستحق نہ نکلے۔ یقین نہ آئے تو جھوٹ موٹ کسی سے کہہ دیجئے کہ مجھے زکام ہو گیا ہے، پھر دیکھیے کیسے کیسے مجرب نسخے، خاندانی چٹکلے اور فقیری ٹوٹکے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی اصل وجہ طبی معلومات کی زیادتی ہے یا مذاق سلیم کی کمی۔ بہرحال بیمار کو مشورہ دینا ہر تندرست آدمی اپنا خوشگوار فرض سمجھتا ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 99% لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتے ہیں۔ بعض اوقات احباب اس بات سے بہت آزردہ ہوتے ہیں کہ میں ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ ان پر عمل پیرا نہ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون کسی عزیز دوست کی گردن پر ہو۔ اس وقت میرا منشا صلاح و مشورہ کے نقصانات گنوانا نہیں، اس لیے کہ میں دماغی صحت کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو پابندی سے صحیح غذا اور غلط مشورہ ملتا رہے، اسی سے ذہنی توازن قائم رہتا ہے۔ نہ یہاں ستم ہائے عزیزہ کا شکوہ مقصود ہے، مدعا صرف اپنے ان بہی خواہوں کو متعارف کرانا ہے جو میرے مزمن امراض کے اسباب و علل پر غور کرتے اور اپنے مشورے سے وقتاً فوقتاً مجھے مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ اگر اس قول میں آپ کو کچھ جانی پہچانی صورتیں نظر آئیں تو میری خستگی کی داد دینے کی کوشش نہ کیجیے، آپ خود لائق ہمدردی ہیں۔ سر فہرست ان مزاج پرسی کرنے والوں کے نام ہیں جو مرض تشخیص کرتے ہیں نہ دوا تجویز کرتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکسر مزاج ہیں۔ دراصل ان کا تعلق اس مدرسہ فکر سے ہے جس کے نزدیک پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ اس شکم آزار عقیدے کے مبلغ و مؤید ہیں کہ کھانا جتنا پھیکا سیٹھا ہوگا صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں دواؤں کے خواص تیار کرنے کا بھی یہی معیار ہے۔ جس طرح بعض خوش اعتقاد لوگوں کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ ہر بدصورت عورت نیک چلن ہوتی ہے، اسی طرح طب قدیم میں ہر کڑوی چیز کو مصفی خون تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں انگریزی کھانے اور کڑوے قدحے اسی امید میں نوش جاں کیے جاتے ہیں۔ اس قبیل کے ہمدردان صحت دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک وہ غذا رسیدہ بزرگ جو کھانے سے علاج کرتے ہیں، دوسرے وہ جو علاج اور کھانے دونوں سے پرہیز تجویز فرماتے ہیں۔ پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے کہ میری بائیں آنکھ میں گوہانجنی نکلی تو ایک نیم جان جو خود کو پورا حکیم سمجھتے ہیں چھوٹتے ہی بولے، فمِ معدہ پر ورم معلوم ہوتا ہے، دونوں وقت مونگ کی دال کھائیے، دافع نفخ و محلل ورم ہے۔ میں نے پوچھا، آخر آپ کو میری ذات سے کون سی تکلیف پہنچی جو یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ فرمایا، کیا مطلب؟ عرض کیا، 2-4 دن مونگ کی دال کھا لیتا ہوں تو اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تحاشا تجارت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس صورت میں خدا نہ خواستہ تندرست ہو بھی گیا تو جی کے کیا کروں گا؟ بولے، آپ تجارت کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ انگریز ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ترازو تھی، گزارش کی، اور جب وہ گیا تو ایک ہاتھ میں یونین جیک تھا اور دوسری آستین خالی لٹک رہی تھی۔ بات انہیں بہت بری لگی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی۔ اس کے بعد تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لطیفوں پر ہنسنا چھوڑ دیا۔ استعارہ و کنایا برطرف، میرا اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب تک آدمی کو خواص کی غذا ملتی رہے اسے غذا کے خواص کے بکھیڑے میں پڑنے کی مطلق ضرورت نہیں۔ سچ پوچھئے تو عمدہ غذا کے بعد کم از کم مجھے تو بڑا انشرا محسوس ہوتا ہے اور بے اختیار جی چاہتا ہے کہ بڑھ کے ہر راہگیر کو سینے سے لگا لوں۔ دوسرا گروہ قوت ارادی سے دوا و غذا کا کام لینا چاہتا ہے اور جسمانی عوارض کے علاج معالجے سے پہلے دماغ کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ حضرات ابتدائے مرض ہی سے دوا کے بجائے دعا کے قائل ہیں
اور ان میں بھاری اکثریت ان 70-72 بزرگوں کی ہے جو گیا کر اپنی درازی عمر کی دعا مانگتے ہیں اور اسی کو عین عبادت سمجھتے ہیں۔ اس روحانی غذا کے لیے میں فی الحال اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا۔ مجھے اس پر قطعاً تعجب نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ خونی پیچش کا علاج گنڈے تعویذوں سے کرتے ہیں۔ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ واقعی اچھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے عیادت کرنے والے بھی ہیں جن کے انداز پرسش سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری ایک سنگین جرم ہے اور وہ کسی آسمانی ہدایت کے بموجب اس کی تفتیش پر مامور کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال جب انفلوئنزا کی وبا پھیلی اور میں بھی صاحب فراش ہو گیا تو ایک ہمسائے جو کبھی پھٹکتے بھی نہ تھے کمرہ علالت میں بنفس نفیس تشریف لائے اور خوب کریت کر جرح کرتے رہے۔ بالآخر اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر رازدارانہ انداز میں کچھ ایسے نجی سوالات کیے جن کے پوچھنے کا حق میری ناچیز رائے میں بیوی اور منکر نکیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ ایک بزرگوار ہیں جن سے صرف دوران علالت میں ملاقات ہوتی ہے، اس لیے اکثر ہوتی رہتی ہے۔ موصوف آتے ہی برس پڑتے ہیں اور گرجتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کا ذکر ہے، ہلا کر بخار چڑھ رہا تھا کہ وہ آدھم کے کپکپا کر کہنے لگے، بیماری ازاری میں بھی بڑی غیرت برتتے ہو، برخودار 2 گھنٹے سے ملیریا میں چپ چاپ مبتلا ہو اور مجھے خبر تک نہ کی۔ وہی طرح جی چاہا کہ اس دفعہ ان سے پوچھ لوں کہ قبلہ کونین اگر آپ کو بر وقت اطلاع کروا دیتا تو آپ میرے ملیریا کا کیا بگاڑ لیتے۔ ان کی زبان اس کینچی کی طرح ہے جو چلتی زیادہ ہے اور کاٹتی کم۔ ڈانٹنے کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی کودن لڑکا زور زور سے پہاڑے یاد کر رہا ہو۔ مجھے ان کی ڈانٹ پر ذرا غصہ نہیں آتا کیونکہ اب اس کا مضمون ازبر ہو گیا ہے۔ یوں بھی اس کینڈے کے بزرگوں کی نصیحت میں سے ڈانٹ اور ڈاڑھی کو علیحدہ کر دیا جائے یا بصورت نقص امن ڈانٹ میں سے ڈنک نکال دیا جائے تو بقیہ بات اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے نہایت لغو معلوم ہوگی۔ ان کا آنا فرشتہ موت کا آنا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت اتنی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتے ہوں گے۔ زکام انہیں نمونیا کا پیش خیمہ دکھائی دیتا ہے اور خسرہ میں ٹائیفائڈ کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ جہاں محض سیٹی سے کام چل سکتا ہے وہاں بے دھڑک بگل بجا دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک ہی سانس میں خدا نخواستہ سے انا للہ تک کی تمام منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ ان کی منظوم ڈانٹ کی تمہید کچھ اس قسم کی ہوتی ہے، میاں یہ بھی کوئی انداز ہے کہ گھر کے رئیسوں کی طرح نفس پر ہاتھ دھرے منتظر فروا ہو۔ بیکاری بیماری کا گھر ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بیمار مباش کچھ کیا کر۔ مصرے کا جواب شعر سے دیتا ہوں، کمزور میری صحت بھی، کمزور میری بیماری بھی، اچھا جو ہوا کچھ کر نہ سکا، بیمار ہوا تو مر نہ سکا۔ یہ سن کر وہ بپھر جاتے ہیں اور اپنے سن و سال کی آڑ لے کر کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان میں وہ بے نکت سناتے ہیں کہ زندہ تو درکنار مردہ بھی ایک دفعہ کفن پھاڑ کر سوال و جواب کے لیے اٹھ بیٹھے۔ تقریر کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ راقم الحروف جان بوجھ کر اپنی تندرستی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر خودکشی میرا منشا ہوتا تو یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہیں جیتا بلکہ آنکھ بند کر کر ان کی تجویز کردہ دوائیں کھا لیتا۔ آئیے ایک اور مہربان سے آپ کو ملاؤں۔ ان کی تکنیک قدر مختلف ہے۔ میری صورت دیکھتے ہی ایسے ہراساں ہوتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان کا معمول ہے کہ کمرے میں بغیر کھٹکھٹائے داخل ہوتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیے بغیر تیمارداروں کے پاس پنجوں کے بل جاتے ہیں۔ پھر خسر پھسر ہوتی ہے، البتہ کبھی کبھی کوئی اچٹتا ہوا فقرہ مجھے بھی سنائی دے جاتا ہے۔ مثلاً صدقہ دیجیے جمعرات کی رات بھاری ہوتی ہے، پانی حلق سے اتر جاتا ہے۔
आदमी पहचान लेते हैं। यकीन जानिए ये सुनकर पानी सर से गुजर जाता है और मैं तो रहा एक तरफ, खुद तीमारदार मेरी सूरत नहीं पहचान सकते। सरगोशियों के दौरान एक दो दफा मैंने खुद दखल देकर बकायमी होशो हवास अर्ज करना चाहा कि मैं बफजले ताला चौको चौबंद हूँ, सिर्फ पेचीदा दवाओं में मुब्तला हूँ, मगर वो इस मसले को काबिले दस्तअंदाजी मरीज नहीं समझते और अपनी शहादत की उंगली होंठों पर रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा करते हैं। मेरे ऐलान सेहत और उनकी पुरजोर तरदीद से तीमारदारों को मेरी दिमागी सेहत पर शुबा होने लगता है। यूं भी अगर बुखार 100 डिग्री से ऊपर हो जाए तो मैं हजियान बकने लगता हूँ, जिसे बेगम इकबाल गुनाह और रिश्तेदार वसीयत समझकर डांटते हैं और बच्चे डांट समझकर सहम जाते हैं। मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि ये हजरत मिजाज पुरसी करने आते हैं या पुरसा देने। उनके जाने के बाद मैं वाकई महसूस करता हूँ कि बस अब चल चलाओ लग रहा है। सांस लेते हुए धड़का लगा रहता है कि रिवायती हिचकी ना आ जाए। जरा गर्मी लगती है तो ख्याल होता है कि शायद आखिरी पसीना है, और तबीयत थोड़ी बहाल होती है तो हड़बड़ा कर उठ बैठता हूँ कि कहीं संभाला ना हो। लेकिन मिर्जा अब्दुल वदूद बेग का अंदाज सबसे निराला है। मैं नहीं कह सकता कि उन्हें मेरी दिलजोई मकसूद होती है या इसमें उनके फलसफा हयात और ममात का दखल है। बीमारी के फजाइल ऐसे दिलनशीन पैराए में बयान करते हैं कि सेहतयाब होने को दिल नहीं चाहता। तंदुरुस्ती वबाल मालूम होती है और गुस्ले सेहत में वो तमाम कबाहतें नजर आती हैं जिनसे गालिब को फिक्र विसाल में दो चार होना पड़ा कि गर ना हो तो कहाँ जाएं, हो तो क्यों कर हो। अक्सर फरमाते हैं बीमारी जान का सदका है। अर्ज करता हूँ कि मेरे हक में तो ये सदका जारिया होकर रह गई है। इरशाद होता है खाली बीमार पड़ जाने से काम नहीं चलता, इसके लिए पसमानदा ममालिक में फैजान अलालत आम सही, इरफान अलालत आम नहीं। एक दिन मैं कान के दर्द में तड़प रहा था कि वो आ निकले। इस अफरा तफरी के जमाने में जिंदा रहने के शदाइद और मौत के फयूज़ बरकात पर ऐसी मौसर तकरीर की कि बेइख्तियार जी चाहा कि इन्हीं के कदमों में फड़फड़ा कर अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर दूं और इंश्योरेंस कंपनी वालों को रोता धोता छोड़ जाऊं। उनके देखे से मेरे तीमारदारों के मुंह की रही सही रौनक जाती रहती है, मगर मैं सच्चे दिल से उनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरा अकीदा है कि महज जीने के लिए किसी फलसफे की जरूरत नहीं, लेकिन अपने फलसफे की खातिर दूसरों को जान देने पर आमादा करने के लिए सलीका चाहिए। चूंकि ये मौका जाती तासुरात के इजहार का नहीं, इसलिए मैं मिर्जा के अंदाजे अयादत की तरफ लौटता हूँ। वो जब तंदुरुस्ती को उम्मुल खबाइस और तमाम जराइम की जड़ करार देते हैं तो मुझे रह रह कर अपनी खुशनसीबी पर रश्क आता है। अपने दावे के सबूत में ये दलील जरूर पेश करते हैं कि जिन तरक्की याफ्ता ममालिक में तंदुरुस्ती की वबा आम है, वहाँ जिनसी जराइम की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। मैं कान के दर्द से निढाल होने लगा तो उन्होंने मसले मसाइल बयान करके मेरी ढारस बंधाई। मियाँ हिम्मत से काम लो, बड़े बड़े नबियों पर ये वक्त पड़ा है। मैं दर्द से हलकान हो चुका था, वरना हाथ जोड़कर अर्ज करता कि खुदा मारे या छोड़े, मैं बगैर दावा नबूवत ये अजाब झेलने के लिए हरगिज तैयार नहीं। इलावाजी कस्सुल अंबिया मैंने बचपन में पढ़ी थी और ये याद नहीं आ रहा था कि कौन से पैगंबर कान के दर्द के बावजूद फराइज़ नबी अंजाम देते रहे। इस वाकये के कुछ दिन बाद मैंने अजराह तफन्नुन मिर्जा से कहा, फ्रैंक हैरिस के जमाने में कोई साहिब इस्तिताअत मर्द उस वक्त तक जेंटलमैन होने का दावा नहीं कर सकता था जब तक कि वो कम से कम एक मर्तबा नागुफ्तबा जिनसी अमराज में मुब्तला ना हुआ हो। ये ख्याल आम था कि इससे शख्सियत में लोच और रचाव पैदा होता है। तंबाकू के पान का पहला घूंट पीकर कहने लगे, खैर ये तो एक इखलाकी कमजोरी की फलसफियाना तावील है, मगर इसमें शुबा नहीं कि दर्द इखलाक को संवारता है। वो ठहरे एक झक्की,
اس لیے میں نے فوراً یہ اقرار کر کے اپنا پن چڑھایا کہ مجھے اس کلیے سے اتفاق ہے، بشرطیکہ کہ درد شدید ہو اور کسی دوسرے کے اٹھ رہا ہو۔ پچھلے جھاڑوں کا ذکر ہے، میں گرم پانی کی بوتل سے سینک کر رہا تھا کہ ایک بزرگ جو 80 سال کے پیٹے میں ہیں خیر و عافیت پوچھنے آئے اور دیر تک قبر و عاقبت کی باتیں کرتے رہے، جو میرے تیمارداروں کو ذرا قبل از وقت معلوم ہوئی۔ آتے ہی بہت سی دعائیں دیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا مجھے ہزاری عمر دے تاکہ میں اپنے اور ان کے فرضی دشمنوں کی چھاتی پر روایتی مونگ ڈلنے کے لیے زندہ رہوں۔ اس کے بعد جانکنی اور فشار گور کا اس قدر مفصل حال بیان کیا کہ مجھے غریب خانے پر گورے غریباں کا گمان ہونے لگا۔ عیادت میں عبادت کا ثواب لوٹ چکے تو میری جلتی ہوئی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، جس میں شفقت کم اور راشا زیادہ تھا، اور اپنے بڑے بھائی کو، جن کا انتقال 3 ماہ قبل اسی مرض میں ہوا تھا جس میں میں مبتلا تھا، یاد کر کے کچھ اس طرح آپ دیدہ ہوئے کہ میری بھی ہچکی بن گئی۔ میرے لیے جو 3 عدد سیب لائے تھے وہ کھا چکنے کے بعد جب انہیں کچھ قرار آیا تو وہ مشہور تعزیتی شعر پڑھا جس میں ان غنچوں پر حسرت کا اظہار کیا گیا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ میں فطرتاً رقیق القلب واقع ہوا ہوں اور طبیعت میں ایسی باتوں کی سہار بالکل نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد جب لات چلے گا بنجارہ والا موڈ طاری ہو جاتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر پرچھائی بھوت اور ہر سفید چیز فرشتہ دکھائی دیتی ہے، ذرا آنکھ لگتی ہے تو بے ربط خواب دیکھنے لگتا ہوں، گویا کوئی کامک یا باتصویر نفسیاتی افسانہ سامنے کھلا ہوا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر میری لاش پر انجیکشن کی پچکاریوں سے لڑ رہے ہیں اور لہو لہان ہو رہے ہیں، ادھر کچھ مریض اپنی اپنی نرس کو کلوروفارم سنگھا رہے ہیں، ذرا دور ایک لا علاج مریض اپنے ڈاکٹر کو یاسین حفظ کرا رہا ہے، ہر طرف ساگو دانے اور مونگ کی دال کی کھچڑی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آسمان بنفشی ہو رہا ہے اور عناب کے درختوں کی چھاؤں میں جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بہت سے غلمان ایک مولوی کو غذا بالجبر کے طور پر معجونیں کھلا رہے ہیں، تا حد نظر کافور میں بسے ہوئے کفن ہوا میں لہرا رہے ہیں، جا بجا لوبان سلگ رہا ہے اور میرا سر سنگ مرمر کی لوح مزار کے نیچے دبا ہوا ہے اور اس کی ٹھنڈک نس نس میں گھسی جا رہی ہے، میرے منہ میں سگریٹ اور ڈاکٹر کے منہ میں تھرمامیٹر ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ سر پر برف کی تھیلی رکھی ہے، میرے منہ میں تھرمامیٹر ٹھسا ہوا ہے اور ڈاکٹر کے ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہے۔ لگے ہاتھوں عیادت کرنے والوں کی ایک اور قسم کا تعارف کرا دوں، یہ حضرات جدید طریقہ کار برتتے اور نفسیات کا ہر اصول داؤں پر لگا دیتے ہیں، ہر 5 منٹ بعد پوچھتے ہیں کہ افاقہ ہوا یا نہیں، گویا مریض سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ عالم نظام میں بھی ان کی معلومات عامہ میں اضافہ کرنے کی غرض سے رننگ کامنٹری کرتا رہے گا۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مریض پر ثابت کر دیں کہ وہ محض انتظاماً بیمار ہے یا وہم میں مبتلا ہے اور کسی سنگین غلط فہمی کی بنا پر اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ان کی مثال اس روزہ خور کی سی ہے جو انتہائی نیک نیتی سے کسی روزے دار کا روزہ لطیفوں سے بہلانا چاہتا ہو، مکالمے کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ ملاقاتی: ماشاء اللہ آج منہ پر بڑی رونق ہے۔ مریض: جی ہاں آج شیو نہیں کیا ہے۔ ملاقاتی: آواز میں بھی کرارا پن ہے۔ مریض کی بیوی: ڈاکٹر نے صبح سے ساگو دانا بھی بند کر دیا ہے۔ ملاقاتی اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر: بیگمہ یہ صحتیاب ہو جائیں تو ذرا انہیں میری پتھری دکھانا جو تم نے 4 سال سے اسپرٹ کی بوتل میں رکھ چھوڑی ہے۔ مریض سے مخاطب ہو کر: صاحب یوں تو ہر مریض کو اپنی آنکھ کا تنکا بھی شہتیر معلوم ہوتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا شگاف تو بس 2-3 انگل لمبا ہوگا، میرا تو پورا ایک بالشت ہے، بالکل کھن کھجورا معلوم ہوتا ہے۔ مریض کراتے ہوئے: مگر میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوں۔ ملاقاتی ایکا ایکی پیترا بدل کر: یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کو صرف ملیریا ہے۔ مریض: یہ پاس والی چارپائی جو اب خالی پڑی ہے، اس کا مریض بھی اسی وہم میں مبتلا تھا۔
ملاقاتی: ارے صاحب مانیے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، اٹھ کر منہ ہاتھ دھوئیے۔ مریض کی بیوی روحانسی ہو کر: 2 دفعہ دھو چکے ہیں، صورت ہی ایسی ہے۔ اس وقت ایک دیرینہ کرم فرما یاد آ رہے ہیں جن کا طرز عیادت ہی اور ہے، ایسا حلیہ بنا کر آتے ہیں کہ خود ان کی عیادت فرض ہو جاتی ہے۔ مزاج شریف کو وہ رسمی فقرہ نہیں بلکہ سالانہ امتحان کا سوال سمجھتے ہیں اور سچ مچ اپنے مزاج کی جملہ تفصیلات بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن منہ کا مزہ بدلنے کی خاطر میں نے مزاج شریف کے بجائے سب خیریت ہے سے پرسش احوال کی۔ پلٹ کر بولے: اس جہان شریعت میں خیریت کہاں؟ اس ماں بعد الطبیعاتی تمہید کے بعد کراچی کے موسم کی خرابی کا ذکر آنکھوں میں آنسو بھر کر ایسے انداز میں کیا گویا ان پر سراسر ذاتی ظلم ہو رہا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری میونسپل کارپوریشن پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں شاعر کی نصیحت کے مطابق وقت کو پیمانہ امروز و فروا سے نہیں ناپتی بلکہ تاریخ و سن اور واقعات کی ترتیب کا حساب اپنی یادگار زچگیوں سے لگاتی ہیں۔ مذکور صدر دوست بھی اپنی بیماریوں سے کیلنڈر کا کام لیتے ہیں۔ مثلاً شہزادی مارگریٹ کی عمر وہ اپنے دمے کے برابر بتاتے ہیں۔ سوئس سے انگریزوں کے نہر بدر کیے جانے کی تاریخ وہی ہے جو ان کا پتا نکالے جانے کی۔ میرا قاعدہ ہے کہ جب وہ اپنی اور جملہ متعلقین کی عدم خیریت کی تفصیلات بتا کر اٹھنے لگتے ہیں تو اطلاعاً اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ بیمار پڑنے کے صدہا نقصانات ہیں مگر ایک فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ اس بہانے اپنے بارے میں دوسروں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے۔ بہت سی کڑوی کسیلی باتیں جو عام طور سے ہونٹوں پر لرز کر رہ جاتی ہیں، بے شمار دل آزار فکرے جو خوف فساد خلق سے حلق میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، اس زمانے میں یار لوگ نصیحت کی آڑ میں ہوش شافی کہہ کر بڑی بے تکلفی سے داغ دیتے ہیں۔ پچھلے سنیچر کی بات ہے، میری عقل داڑ میں شدید درد تھا کہ ایک روٹھے ہوئے عزیز جن کے مکان پر حال ہی میں قرض کے روپیے سے چھت پڑی تھی، لکا کبوتر کی مانند سینہ تانے آئے اور فرمانے لگے: ہیں آپ بھی ضدی آدمی، لاکھ سمجھایا کہ اپنا ذاتی مکان بنوا لیجئے مگر آپ کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ تانے کی کاٹ درد کی شدت پر غالب آئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا: بھائی میری عقل تو اس وقت کام نہیں کرتی، خدا را آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ تکلیف صرف کرایہ داروں کو ہوتی ہے؟ ہنس کر فرمایا: بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کرائے کے مکان میں تندرستی کیوں ٹھیک رہ سکتی ہے؟ کچھ دن بعد جب انہی حضرت نے میرے گھٹنے کے درد کو بے دودھ کی چائے پینے اور رمی کھیلنے کا شاخسانہ قرار دیا تو بے اختیار ان کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ اب کچھ جگ بیتی بھی سن لیجئے۔ جو جھوٹ سچ کا حال خدا جانے، لیکن ایک دوست اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ 2 ماہ قبل ان کے گلے میں خراش ہو گئی جو ان کے نزدیک بدمزہ کھانے اور گھر والوں کے خیال میں سگریٹ کی زیادتی کا نتیجہ تھی۔ شروع میں تو انہیں اپنی بیٹھی ہوئی آواز بہت بھلی معلوم ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، سنتے چلے آئے ہیں کہ بیٹھی ہوئی آواز میں بے پناہ جنسی کشش ہوتی ہے۔ خدا کی دین تھی کہ گھر بیٹھے آواز بیٹھ گئی، ورنہ امریکہ میں تو لوگ کوکا کولا کی طرح ڈالر بہاتے ہیں جب کہیں آواز میں یہ مستقل زکام کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جب ذرا افاقہ محسوس ہوا تو انہوں نے راتوں کو گڑ گڑا کر بلکہ خنخنا کر دعائیں مانگی: بارے الہا تیری شان کریمے کی صدقے یہ سوزش بھلے ہی کم ہو جائے مگر بھرراہٹ یوں ہی قائم رہے۔ لیکن چند دن بعد جب ان کا گلا خالی نل کی طرح بھک بھک کرنے لگا تو انہیں بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے کہا: لقمان کا قول ہے کہ پانی پیتے وقت ایک ہاتھ سے ناک بند کر لینے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے ارشاد فرمایا: سارا فطور پھل نہ کھانے کے سبب ہے، میں تو روزانہ نہار منہ 15 فٹ گنا کھاتا ہوں، معدہ اور دانت دونوں صاف رہتے ہیں۔ اور ثبوت میں انہوں نے اپنے مصنوعی دانت دکھائے جو واقعی بہت صاف تھے۔ ایک اور خیر خواہ نے اطلاع دی کہ زکام ایک زہریلے وائرس سے ہوتا ہے جو کسی دوا سے نہیں مرتا،
لہذا جوشادہ پیجیے کہ انسان کے علاوہ کوئی جاندار اس کا ذائقہ چکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بقیہ روداد انہی کی زبان سے سنیے۔ اور جن کرم فرماؤں نے ازراہ کسر نفسی دوائیں تجویز نہیں کی، وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتا کر اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہو گئے۔ کسی نے اصرار کیا کہ آیورویدک علاج کرواؤ۔ بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ میں طبعی موت مرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حکیم نواز ملت سے رجوع کیجیے، نفس پر انگلی رکھتے ہی مریض کا شجرہ نسب بتا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کراچی میں ان کی طبابت ٹھپ ہے۔ قارورے پر نظر ڈالتے ہی مریض کی آمدنی کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ آواز اگر ساتھ دیتی تو میں ضرور عرض کرتا کہ ایسے کام کے آدمی کو تو انکم ٹیکس کے محکمے میں ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ ان سے کہیں زیادہ باتیں، اور تو اور سامنے کے فلیٹ میں رہنے والی اسٹینوگرافر جو چست سویٹر اور جینز پہن کر بقول مرزا عبدالودود بیگ انگریزی کا ایس معلوم ہوتی ہے، بھی مزاج پرسی کو آئی اور کہنے لگی، حکیموں کے چکر میں نہ پڑیے، آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر دلاور کے پاس جائیے۔ 3 مہینے ہوئے آواز بنانے کی خاطر میں نے املی کھا کھا کر گلے کا ناس مار لیا تھا۔ میری خوش نصیبی کہیے کہ ایک سہیلی نے ان کا پتہ بتا دیا، اب بہت افاقہ ہے۔ اس کے بیان کی تائید کچھ دن بعد مرزا عبدالودود بیگ نے بھی کی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ڈاکٹر صاحب امریکی طریقے سے علاج کرتے ہیں اور ہر کیس کو بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سینڈل کے علاوہ ہر چیز اتروا کر انہوں نے اسٹینوگرافر کے حلق کا بغور معائنہ کیا۔ علاج سے واقعی کافی افاقہ ہوا اور وہ اس سلسلے میں ابھی تک پیٹھ پر بنفشی شعاؤں سے سینک کرانے جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس طریقہ علاج سے ڈاکٹر موصوف کو کافی افاقہ ہوا ہوگا۔